أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 49 اور 50 ہے، 49 اور 50، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے: اور اگر حق ان کی جانب ہو تو وہ سر جھکائے مطیع اور فرمانبردار ہو کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ کیا ان کے دل میں کوئی بیماری ہے، یا وہ شک پہ پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ بلکہ وہ خود ظالم ہیں۔ حضرت گرامی، یہاں پر گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ مومن، سچا مومن کون ہے؟ مدینے کے اندر مومنین جو صحابہ کرام تھے ان کی تعداد تھی، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ یہ بظاہر ایمان لے آئے دنیاوی فائدے کے لحاظ سے کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، لیکن جب موقع آتا تھا عمل کرنے کا تو وہ بھاگ کھڑے ہوتے تھے۔ لہٰذا اللہ نے ان کو الگ کر دیا اور کہا کہ ایک طرف صحابہ کرام کی یہ جماعت ہے جو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو جاننے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا، اور یہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ ان کو اس قدر انعامات سے دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہے جو اللہ کی پسندیدہ جماعت ہے، یہ وہ مومنین ہیں جو صادقین ہیں، سچے ہیں، اور اللہ اور رسول پر سچے ایمان لانے والے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، جو مومن نہیں ہیں، یہ منافق ہے۔ یہ اپنی زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، لیکن جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، فَإِذَا هُمْ مُعْرِضُونَ، تو پھر تم دیکھو گے کہ یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے چہرے کو گھما لیتے ہیں، کنی کاٹ جاتے ہیں، پھر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ وہ ہیں جو منافق ہیں، جو اللہ کی ناپسندیدہ جماعت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ یہ زبانوں سے اپنی دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آ کر قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا ایمان نہیں ہے، ان کا ایمان بالکل معتبر نہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ قسم کھاتے ہیں تمہارے لیے کہ تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ اور ایک جگہ پر کہا گیا اتخذوا ایمانہم جنہ، سورہ منافقون میں، کہ یہ اپنی قسموں کو اپنے بچاؤ کا ذریعہ بناتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم کو قسمیں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اطاعت کیا ہے، تمہارے دل میں ایمان کیا ہے، اور تم کتنا اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہو، یہ اللہ خوب واقف ہے۔ یہ جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، یہ جھوٹے وعدے نہ کرو، جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، تمہارے ایمان کے اللہ کو خوب خبر ہے۔ تو یہاں پر دائرہ کھینچ دیا گیا ہے کہ وہ مومنین جو واقعتاً مومن ہیں، جو سچے مومن ہیں، وہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں، چاہے ان کے دل کے مطابق ہو چاہے نہ ہو، ان کا جی چاہے یا نہ چاہے، ان کی مرضی کے مطابق ہو یا مرضی کے خلاف ہو، وہ ہمیشہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ سچے مومن ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرتا ہے، اور جو اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہیں۔ اور دوسری طرف وہ جماعت ہے جو اپنی زبان سے کہتی ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، لیکن جب ان کو بلایا جاتا ہے عمل کرنے کے لیے کہ آؤ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ دیکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے اذا فریق منہم معرضون، کہ تم دیکھو گے کہ وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب اس آیت کے اندر، آیت نمبر 49 میں، 49 میں کہا گیا وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ان کے لیے حق ہوتا ہے، یا تو الیہ مذعنین، تو وہ فرما بردار بن کر سر جھکا کر حاضر ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کا اور اس کے رسول کا ایسا حکم جو ان کی مرضی کے مطابق ہو، جس میں ان کی انا نہ ٹکرائے، جس میں ان کے مفادات نہ ٹکرائے،
جس میں وہ راضی ہوں کہ ہاں اس پر عمل کرنے میں کوئی حرجہ نہیں ہے، تو تم دیکھو گے کہ بڑے مطیع اور فرما بردار بن کر آ جاتے ہیں اور فوراً اطاعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے دل کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوتے تو اس حال میں بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے جبکہ ان کے دل کو ناپسند ہو، جبکہ ان کی طبیعت نہ آمادہ نہ ہو، جبکہ ان کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہو، مگر پھر بھی یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم پر عمل کرنے والے ہوں، تو وہ ہوتے ہیں مومنین صادقین۔ یہ لوگ تھوڑی کہ جب اپنی مرضی کی بات آئی تو کہا ہاں 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 ہم اس پر عمل کریں گے، اور ان کی مرضی کے خلاف ہوا تو منہ پھیر کر کھڑے ہو گئے۔ قرآن پاک نے کہا ہے افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، بیماری ہے، یا ان کو شک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ان کو شک ہے؟ اللہ کے نبی کے رسول ہونے میں کیا ان کو شک ہے؟ یا یہ بیمار ہیں، بیماری ہے ان کے اندر؟ ام یخافون یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا ان کو یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر کوئی ظلم کرے گا؟ یعنی اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو کیا ان کو ڈر ہے کہ اللہ اور رسول ان کے اوپر کوئی ظلم کرے گا؟ ہرگز نہیں، اللہ اور اس کے رسول کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ ان اللہ حرم الظلم علی نفسہ وعلی عبادہ، اللہ نے تو ظلم کو حرام قرار دیا ہے اپنے اوپر بھی اور اپنے بندوں کے اوپر بھی۔ وہ ظلم کو روا نہیں رکھتا، وہ کسی ایک کے اوپر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ عدل ہے، وہ تو عدل اور انصاف کرنے والا ہے اور عدل اور انصاف کو پسند کرتا ہے۔ تو کیا یہ عمل نہیں کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کی شریعت کے سامنے نہیں آتے ہیں، اس کے احکام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ان کو کیا خوف ہے، کیا ڈر ہے کہ اللہ رسول ان پر کوئی ظلم کرے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ خود ظالم ہیں۔ تو ایک مومن وہ ہوتا ہے جس کا قول اور عمل مطابق ہو، جو اپنے زبان سے کہے ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے، اور پھر اس کے ہاتھ پیر، اس کا عمل اس کی گواہی دے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے۔ اور منافق کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی اپنی مرضی کی چیز ہوئی تو اس نے قبول کر لیا، اور مرضی کی چیز نہیں ہوئی تو اس کا انکار کر دیا، اسے منہ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوا، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ چرب زبان ہے، باتیں بڑی اچھی کرتا ہے، ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کا نام ہو اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، قسمیں کھاتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن میدان عمل میں کوڑا ہے۔ حضرات گرامی، اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور غور کر کے دیکھیں تو جو منافقین کا یہ نقشہ اللہ نے کھینچا ہے، کہیں ہم تو اس کے اندر نہیں آ رہے ہیں۔ جب نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے تو ہم آ جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اچھی طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز کو دیکھ کر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ بڑی اچھی نماز ہے یہ۔ لیکن جب معاملات کی بات آتی ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ تم وراثت کو تقسیم کرو، تو ہم وراثت کو تقسیم نہیں کرتے، اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، دیگر لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک نے کہا ہے کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم وراثت کے مال کو سمیٹ کر اپنے ڈکار جاتے ہو، کھا جاتے ہو تم۔ تو ایک طرف ہم مسجد میں کھڑے ہوئے تو ہم بڑے مطیع اور فرما بردار نظر آ رہے ہیں، اور جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کا وقت آیا کہ بہنوں کو اب ان کا حق دیا جائے تو ہم منہ پھیر کر کھڑے ہو گئے۔ شادی بیاہ کی رسمیں ہوئیں تو ہم منہ پھیر کر کھڑے ہو گئے، ہم نے کہا بھائی یہ تو چلتا ہے، یہ تو ہمارے معاشرے میں ہے، یہ تو ہماری سوسائٹی میں ہے، یہ تو ہمارے خاندان میں ایسا ہی چلتا ہے۔ وہ جاہلانہ مشرکانہ وہ رسمیں شادی اور بیاہ میں ہو رہی ہیں، اور دیگر معاملات میں ہم کسی کا حق کھا جاتے ہیں، کسی کے اوپر جھوٹا مقدمہ قائم کر دیتے ہیں، کہیں جھوٹی گواہی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے مگر پھر بھی ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنی مرضی پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہمارا دل چاہتا ہے تو ہم عمل کرتے ہیں، اور دل نہیں چاہتا ہے تو عمل نہیں کرتے۔ قرآن پاک نے اس کو کہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے اپنے دل کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اور یہاں پر ان آیتوں کے اندر یہ جو آیت نمبر 48، 49 اور یہ 50 آیتیں ہیں، یہ 3 آیتیں جس کے اندر اللہ نے وضاحت کر دی کہ دیکھو، تم دیکھ لو نقشہ، مومنین کون ہے اور منافقین کون ہے، اور پھر اپنے آپ کو جھانک کے دیکھ لو کہ تم مومنین کے صف میں کھڑے ہو یا منافقین کے صف میں کھڑے ہو۔ مومنین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر حال میں
کہ جس حال میں بھی ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں. اللہ نے کہہ دیا، اس کے رسول کا حکم آ گیا، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے. ہماری گردنیں جھک گئیں، ہم عمل کے لیے تیار ہو گئے. اب ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، اب ہمیں کسی کی فکر نہیں ہے، اب ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے، اب ہمیں کوئی اندیشہ نہیں ہے، اب ہمیں نقصان کا ڈر نہیں ہے، اب ہمیں کوئی فکر نہیں. ہم اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے والے ہیں، راضی کرنے والے ہیں اور اس کی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں. یہ کردار ہے صحابہ کرام کا. اور دوسرا کردار جس کا نقشہ یہاں پر قرآن پاک نے کھینچا ہے کہ جب بات ان کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو تم دیکھو گے کہ وہ منہ پھیر کر معرضون، منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب بات ان کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے یا تو الیہ مذعنین، تو فرما بردار بن کر سر جھکا کر حاضر ہو جاتے ہیں. تو یہ معاملہ، یہ دو الگ الگ معاملات ہیں. تو ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم سچے مومن ہیں یا ہم منافقین کا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم وہ باتیں اللہ اور رسول کی شریعت کی وہ باتیں مان لیتے ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق ہو، جہاں پر ہمارا نقصان نہ ہو، ہمارا مفاد نہ ٹکرا رہا ہو، ہماری انا کو ٹھیس نہ پہنچ رہی ہو، وہاں پر ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں. اور جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں ہمیں بظاہر دنیاوی نقصان نظر آتا ہو تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا منہ پھیر کر کھڑے ہو جاتے ہیں. بینک میں پیسہ آیا، سود کا پیسہ آیا، اب اگر سود کی رقم 150 روپے ہوئی تو کوئی بات نہیں، ہم نے چھوڑ دیا. اور اگر لاکھوں لاکھ کا معاملہ ہوا تو ہم نے کہا بھائی چلو اس کو بھی لے لیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی پناہ سود سے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے اور قرآن پاک کی ان آیتوں کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کے کردار والی زندگی اپنی ادا کر رہے ہیں یا ہم منافقین والا کردار جی رہے ہیں. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سے جوڑے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو کے آگے سرنگو ہونے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.